نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی تحریک آزادی کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کریں، اور اگر وہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ جو رنجیت سنگھ کا سکہ شاہی دور تھا، اس دور میں کشمیریوں کی غلامی کے بدترین وقت کا آغاز ہوا، اور 1832 میں جب رنجیت سنگھ کا ایک نمائندہ تھا مہاراجہ گلاب سنگھ، اس کا جموں کے علاقے پر قبضہ تھا، تو 1832 میں منگ اور پلندری کے علاقے میں مہاراجہ گلاب سنگھ کے خلاف پہلی بغاوت ہوئی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ملی خان اور سبز علی خان یہ دو کشمیری حریت پسند تھے، اور ان کی کھالیں ادھیڑ کر درختوں پر لٹکائی گئی تھی، اور منگ میں ابھی بھی وہ درخت موجود ہے جس پر کہ وہ کھالیں لٹکائی گئی تھی۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ 16 مارچ 1846 کو انگریزوں نے صرف 75 لاکھ نانک شاہی، جو کہ اس دور کی کرنسی کا نام تھا، تو 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض کشمیر کو انگریزوں نے مہاراجہ گلاب سنگھ کے ہاتھوں بیچ دیا، اور اس کے بعد نہ صرف جموں بلکہ سری نگر پر بھی مہاراجہ گلاب سنگھ کا قبضہ ہو گیا۔ 1931 میں جموں میں قرآن پاک کی توہین پر کشمیری مسلمانوں کے احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور پھر یہ سلسلہ سری نگر تک پھیل گیا، اور پھر جو سری نگر کی جامع مسجد ہے اس میں دیر کا ایک پٹھان نوجوان تھا عبد القدیر، اس نے آزادی کے نعرے لگائے، اس پر عبد القدیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کا تعلق کشمیر سے نہیں تھا، وہ ملازمت کے لیے کشمیر گیا تھا، تعلق اس کا دیر سے تھا۔ اس کی گرفتاری پر کشمیری مسلمانوں نے احتجاج کیا، اور پھر اس احتجاج پر 13 جولائی 1931 کو سری نگر کی جو سینٹرل جیل تھی اس کے سامنے کشمیری مسلمانوں کے ایک اجتماع پر فائرنگ ہوئی، اس میں 6 کشمیری مسلمان شہید ہو گئے، جس کے بعد یہ تحریک پوری ریاست جموں کشمیر میں پھیل گئی، اور آج بھی جو کشمیری 13 جولائی کا دن ہے وہ یوم شہدائے کشمیر کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو اس یوم شہدائے کشمیر کا تعلق 13 جولائی 1931 کے اس واقعے سے ہے، جس کا مقصد عبد القدیر کی گرفتاری پر احتجاج تھا۔ تو یہ پوائنٹ آپ کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی تحریک آزادی کے پیچھے پاکستان ہے، وہ تاریخ کا مطالعہ کرے تو ان کو پتہ چلے گا کہ جو کشمیریوں کا یوم شہدائے کشمیر ہے یہ 13 جولائی 1931 کے واقعات کی مناسبت سے یوم شہدائے کشمیر ہے۔ یہ یوم شہدائے کشمیر 1947 کے بعد کے کسی واقعے کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہی وہ زمانہ تھا، 1931 کا زمانہ تھا، جب شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے کچھ دیگر مسلمان زعماء کے ساتھ مل کر لاہور میں کشمیر کمیٹی قائم کی، اور پھر جو کشمیر کی صورتحال تھی اس پر احتجاج کے لیے لاہور میں ایک جلوس نکالا گیا جس کی قیادت علامہ اقبال نے کی، اور جلوس کے بعد ایک جلسے سے بھی انہوں نے خطاب کیا، اور یہ 14 اگست کا دن تھا۔ 14 اگست 1931 کو علامہ اقبال نے لاہور میں پہلی دفعہ یوم کشمیر منایا، اور ان کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ بعد میں یہی 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی بن جائے گا، وہ پاکستان جس میں لفظ کاف جو ہے وہ کشمیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو یہ 14 اگست 1931 کا جلسہ تھا جس میں حضرت علامہ اقبال نے اپنا یہ مشہور شعر بھی پڑھا تھا، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ تو یہ مشہور شعر علامہ اقبال نے 14 اگست 1931 کو لاہور کے جلسے میں پڑھا تھا۔ صرف علامہ اقبال نہیں بلکہ قائد اعظم کو بھی کشمیر میں بہت گہری دلچسپی تھی، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کشمیر بہت پسند تھا، اور وہ کشمیر کی آب و ہوا کو بہت پسند کرتے تھے، اس لیے وہ کئی ہفتے کے لیے کشمیر جا کے قیام فرمایا کرتے تھے، اور وہ سیالکوٹ کے قریب سچیت گڑھ کے راستے سے جموں میں داخل ہوتے تھے اور بائی روڈ سری نگر جاتے تھے، اور پھر گلمرگ کے علاقے میں مستقل قیام فرمایا کرتے تھے۔ اور قائد اعظم کے ایک پرسنل سیکرٹری تھے کے ایچ خورشید، ان کا تعلق بھی کشمیر سے تھا، اور کے ایچ خورشید کی قائد اعظم کے ساتھ ملاقات بھی سری نگر میں ہوئی تھی۔ 1947 میں تقسیم ہند کا فیصلہ ہوا تو 565 ریاستوں نے بر صغیر پاک و ہند میں 565 ریاستیں ایسی تھی جنہوں نے پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنے الحاق کا فیصلہ کرنا تھا۔ تو انہی میں سے ایک ریاست جوناگڑھ تھی۔ ریاست جوناگڑھ کا جو حکمران تھا وہ مسلمان تھا، لیکن جو آبادی کی اکثریت تھی وہ غیر مسلم تھی۔ جوناگڑھ کے مسلم حکمران نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا،
لیکن جو برطانوی ہند تھا اس کے وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریاست جوناگڑھ کے پاکستان کے ساتھ الحاق کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوشش کی کہ جوناگڑھ پر بھارت کا قبضہ ہو جائے۔ دوسری طرف ریاست جموں کشمیر تھی۔ ریاست جموں کشمیر کا حکمران غیر مسلم تھا اور آبادی کی اکثریت مسلمان تھی، لیکن جب ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کی اکثریتی نمائندہ جماعت مسلم کانفرنس نے جولائی 1947 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کانگریس کے لیڈر مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور جو مہاراجہ تھا جموں کشمیر کا ہری سنگھ، اس کے ساتھ مل کر کوشش کی کہ جموں کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ ہو جائے، یعنی کہ بھارت کا جموں کشمیر پر قبضہ ہو جائے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا ایک ایسا منصوبہ بنایا جس کے تحت ایک تو پنجاب تقسیم ہو گیا، دوسرا بنگال بھی تقسیم ہو گیا، اور تیسرا اس نے کوشش کی کہ ریاست جموں کشمیر پر اس کا ایک غیر اعلانیہ کنٹرول قائم ہو جائے اور وہ ریاست جموں کشمیر کو بھارت کے حوالے کر دے۔ اور اس مقصد کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جواہر لال نہرو کے ساتھ مل کر کیا کچھ کیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ۔ 3 جون 1947 کو جب تقسیم ہند کا فیصلہ ہوا تو ریاست جموں کشمیر کے جو مختلف علاقے تھے وہاں پر ڈوگرا فوج نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ 6 اکتوبر کو پونچھ کے علاقے میں ڈوگرا فوج کے خلاف باقاعدہ بغاوت ہو گئی۔ 22 اکتوبر 1947 کو ایک قبائلی لشکر کشمیری حریت پسندوں کی مدد کے لیے مظفر آباد پہنچا اور اس نے مظفر آباد کو ڈوگرا فوج سے آزاد کروا لیا۔ 24 اکتوبر کو ریاست جموں کشمیر میں سردار ابراہیم خان کی قیادت میں ایک متوازی حکومت قائم کرنے کا اعلان ہو گیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ قبائلی لشکر کے ساتھ مل کر سری نگر کے گرد و نواح تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں پر میں میجر جنرل اکبر خان کی اس کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس کتاب کا نام ہے ریڈرز ان کشمیر، اور میجر جنرل اکبر خان صاحب اس وقت پاکستانی فوج کے ایک سینئر افسر تھے، جی ایچ کیو میں پوسٹڈ تھے، اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جی ایچ کیو کو یہ ہدایت کی تھی کہ جو کشمیری حریت پسند ہیں ان کی مدد کی جائے، اور اس سلسلے میں 4000 رائفلوں کا بندوبست کیا گیا۔ میجر جنرل اکبر خان نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ 4000 رائفلیں جب پنجاب کی انتظامیہ کے حوالے کی تو پنجاب پولیس نے ان رائفلوں کو دیسی بندوقوں سے بدل دیا، یعنی کہ جو فوجی رائفلیں تھیں وہ پنجاب پولیس نے رکھ لیں اور اس کی جگہ پر جو لوکل میڈ دیسی ساختہ بندوقیں تھیں ان سے ان فوجی رائفلوں کو ریپلیس کر دیا۔ یہ بندوقیں جو ہیں یہ کشمیری حریت پسندوں کے پاس پہنچیں، اور ظاہر ہے کہ ان بندوقوں میں وہ جان نہیں تھی جو کہ فوجی بندوقوں میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو کشمیری حریت پسند تھے انہوں نے قبائلی لشکر کے ساتھ مل کے میرپور سے لے کے مظفر آباد اور مظفر آباد سے آگے بہت سے جو علاقے ہیں ان کو آزاد کروا لیا، اور یہی وہ علاقہ ہے جو اب آزاد کشمیر کہلاتا ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج نے سری نگر پر حملہ کر دیا، سری نگر پر قبضہ کر لیا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس یہ خبر پہنچی تو انہوں نے جو پاکستانی فوج کا انگریز سربراہ تھا جنرل گریسی، اس کو یہ حکم دیا کہ وہ جموں اور بارہمولہ پر حملہ کرے، لیکن جنرل گریسی نے انکار کر دیا، اور جنرل گریسی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا کہ ریاست جموں کشمیر نے بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا ہے، لہذا اب قانونی طور پر ہم ریاست جموں کشمیر پر حملہ نہیں کر سکتے۔ تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ جنرل گریسی کا یہ موقف غلط تھا۔ جنرل گریسی نے قائد اعظم کے ساتھ جھوٹ بولا تھا کیونکہ جو وائس رائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ بھارت کے وزیر اعظم نہرو کے ساتھ ملا ہوا تھا، کیونکہ جب جنرل گریسی نے قائد اعظم کو یہ بتایا کہ ریاست جموں کشمیر نے بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا ہے، اس وقت تک ریاست جموں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے جو بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز ہے وہ دیکھی بھی نہیں تھی۔ تو کیا یہ ایک فراڈ تھا؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو مختلف غیر پاکستانی مصنفین کی کتابوں کے حوالے دوں گا۔ سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا ایک برطانوی رائٹر ہیں، بہت مشہور جرنلسٹ ہیں، وکٹوریا شیفیلڈ۔
ان کی ایک کتاب ہے کشمیر ان دا کراس فائر. کشمیر ان دا کراس فائر میں وکٹوریہ شیفیلڈ نے یہ لکھا ہے کہ بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ جو جموں کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق ہے اس کی دستاویز پر 26 اکتوبر 1947 کو دستخط ہوئے. وکٹوریہ شیفیلڈ لکھتی ہے کہ 26 اکتوبر کو موسم بہت خراب تھا اور ہری سنگھ جو ہے وہ سری نگر سے جموں کی طرف بھاگ رہا تھا. خراب موسم کی وجہ سے وہ جموں نہیں پہنچا. 26 اکتوبر کو وہ جموں نہیں پہنچا اور بھارتی حکومت کے نمائندے وی پی مینن 27 اکتوبر کی صبح دلی سے ایک جہاز میں بیٹھ کر جموں آئے اور الحاق کی دستاویز ان کے پاس تھی، لیکن بھارتی فوج ان کی جموں سے واپسی سے پہلے ہی سری نگر میں گھس چکی تھی. تو وکٹوریہ شیفیلڈ کہتی ہیں کہ یہ جو الحاق کی دستاویز ہے اس پہ 26 اکتوبر کو دستخط نہیں ہوئے، کیونکہ 26 اکتوبر کو نہ تو ہری سنگھ صاحب جموں میں تھے اور وی پی مینن صاحب بھی وہاں پر اس وقت تک نہیں پہنچے تھے. ایک اور برطانوی مصنف ہیں، ان کا نام ہے ایلسٹر لیمب. انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے کشمیر کے مسئلے پہ، اور ایلسٹر لیمب جو ہیں سینکڑوں کتابیں پڑھی انہوں نے کشمیر پر. انہوں نے انڈیا میں، پاکستان میں اور جو لندن میں جو برٹش لائبریری ہے وہاں پر انہوں نے بہت سا ریکارڈ دیکھا، اور ان کی ایک کتاب ہے کشمیر اے ڈسپیوٹڈ لیگیسی. یہ کتاب ہے جی، اور اس کتاب میں ایلسٹر لیمب نے یہ لکھا ہے کہ 26 اکتوبر کو بھارت کا جو دعویٰ ہے کہ اس دن جموں کشمیر نے بھارت کے ساتھ الحاق کیا، تو انہوں نے اس دعوے کو مشکوک قرار دیا اپنی اس کتاب میں، اور وہ اس میں صاف صاف لکھتے ہیں کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، جو وائس رائے تھا اور جو برطانوی حکومت کا نمائندہ تھا، اس نے جواہر لال نہرو کے ساتھ مل کر کشمیر پر بھارت کے قبضے کی راہ ہموار کی.